دل میں زندہ رہے کربلائے حسین، کربلائے حسین، کربلائے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ادھر بھیجو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی سورہ ممتحنہ کی چوتھی آیت، جس کے اندر مومنین کے لیے ایک اسوہ یا جسے کہتے ہیں رول ماڈل بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے ایک رول ماڈل ہو جس کو فالو کرتا ہوا اس کو اطمینان ہو کہ اگر میں اس کو فالو کروں گا تو کامیاب زندگی گزار سکوں گا۔ اب ایک رول ماڈل ایسا ہے کہ اسوہ وہ ہے کہ جو خداوند کریم ہمارے لیے قرار دیتا ہے۔ اگر انسانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ ہم کس کو اپنا رول ماڈل قرار دیں، تو اس آیت کریمہ کے اندر سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 ارشاد ہوتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین جو رول ماڈل ہے، بہترین اسوہ ہے جس کو تم فالو کر سکتے ہو۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہمراہ ہیں، یہ لوگ تم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ خود قرآن جس کو ہمارے لیے قرار دے رہا ہے۔ کیوں ان کو قرار دیا گیا، اس کی دلیل بھی بیان کی۔ یہ کہے کہ صرف گزر نہیں گئے کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا، بلکہ ارشاد ہوا کہ اس لیے تمہارے لیے رول ماڈل ہیں۔ رول ماڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہیں اسی طرح سے خداوند کریم چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی ایک زندگی گزاریں۔ اس چیز کو اس لیے ان کو جو ہے وہ اسوہ قرار دیا گیا۔ کیوں ہیں ہمارے لیے رول ماڈل؟ فرمایا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، اس لیے کہ یہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم لوگ تم سے بری ہیں، تم سے بیزار ہیں۔ کون سی قوم؟ یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لائے تھے خداوند کریم کی ذات پر، ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے، ان دشمنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے بری ہیں۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، نہ فقط تم سے بیزار ہیں، تم سے بری ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی برات جس کا ہم اپنے اس میں ذکر کرتے ہیں، جسے تولا و تبرہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ محبت بھی ہونی چاہیے اور ہمارا جو ہے بعض لوگوں سے برات کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہی برات ہے کہ ہم کہیں بیزار ہیں کن لوگوں سے؟ ایک تو تم سے بیزار ہیں، دوسرا ان خداؤں سے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، یعنی وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کا حق نہیں ہے کہ جن کی پرستش کی جائے، جن کو رب مانا جائے، جن کو خدا مانا جائے، ان سے بھی بیزار ہیں اور تم سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ جس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ آسان نہیں، اس کو ہم بہت آسانی سے سرسری سے پڑھ کے گزر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دور کو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم قیام کرتے ہیں اور کس طرح سے نمرود کے مقابلے لڑاتے ہیں
اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ تمام مظالم کے ساتھ اور جو ہے وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو کم افراد ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی شجاعت دیکھیں کہ اتنا زیادہ کریج کہ پورے اس معاشرے کے مقابلے پر آ کر کہنے کہ ہم ہمارا ایک خاص لائن آف ایکشن ہے، ہماری خاص زندگی کی جہت ہے، ہم ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارا اس طریقے زندگی سے جو تمہارا طریقہ زندگی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، کفر نہ بالکل ہم تمہارا کفر کہتے ہیں، ریجیکٹ کرنے ہم انکار کرتے ہیں اس زندگی کو جو تمہاری زندگی ہے، تمہارا طریقہ ہے۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کھل کے سامنے آ گئی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ اس مطلب کو چھپائیں اور ہمارے اور تمہارے جو درمیان جو دشمنی ہے، جو یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زبان پر جو ہے وہ جاری نہ کر سکتے، نہیں، ہم کھل کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کھل کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جو دشمنی ہے، یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ کھل کے سامنے آ گئی، بَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور کب تک ہے دشمنی؟ یہ ایک دن کی دشمنی نہیں ہے، 2 دن کی دشمنی نہیں ہے، ابدی ہے یہ دشمنی، یعنی کبھی بھی ہمارے اور تمہارے درمیان جسے کہتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو سکے گا۔ کیوں کمپرومائز نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ تم لوگ اہل باطل ہو اور ہم اہل حق ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں اور خدا کے دین کے ماننے والے ہیں اور اس زندگی کے ماننے والے ہیں، اس طریقے اس روش زندگی کو ماننے والے ہیں جو خدا نے ہماری قرار دیا۔ وہ خدا جس کا حق ہے کہ ہماری زندگی کے طریقے کو اور روش کو قرار دے سکتا ہے، اس سے حق ہے کہ بتائے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، اور ہم اس زندگی اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن تم لوگ ان لوگوں کی بات مانتے ہو کہ جو خدا نہیں ہے، جن کو خدائی کا کوئی حق نہیں ہے، جن کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ اس کا اقرار اعلان کرے، تم ان لوگوں کی زندگی ان لوگوں کی بات مانتے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اس حق اور باطل کے درمیان دشمنی ابدی ہے، کسی ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے۔ ابدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسوہ بنایا گیا تو ہمارے لیے قرآن کس لیے نازل ہوا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا۔ محمدی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ کون ہے؟ ابراہیم اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں، جن کی زندگی اس طرح تھی، جن کے روش اس طرح سے تھا، جن کے اس طرح سے اپنے دشمنوں کو مخاطب ہو کر علنا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے تمہارے درمیان کبھی بھی سازش، کبھی بھی جسے کہتے ہیں کمپرومائز نہیں ہو سکے گا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہی رہے گی دشمنی، حتیٰ، لیکن فقط ایک استثناء ہے، یہاں تک کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، مگر یہ کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، یعنی ہم لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ، جب مگر یہ کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، تم لوگ اہل حق بن جاؤ، تم حق اس طرف آ جاؤ، وَإِلَّا جب تک تم اپنے باطل پر ہو، جب تک تم نے جھوٹے خداؤں کو مانتے رہو گے، جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دشمنی رہے گی، اور وہ بھی دشمنی علنی رہے گی، دلوں میں چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا اظہار ہم کریں گے۔ جب اظہار کیا جاتا ہے دشمنی کا، باقاعدہ تمہارے خلاف ہم کام کریں گے، اور دشمن کو علنی طور پر کہنا ہے کسی بھی غلط دشمن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری دشمنی جب علنی ہوگی تو واضح طور پر ہم تمہارے خلاف جو بھی ہم کارروائی جو بھی کرنا چاہیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ہماری زندگی میں نظر آئے گی، عداوت علنی ہوگی۔ یہ اس آیت کے اندر کتنے واضح طریقے سے خدا کریم ہمارے لیے ایک رول ماڈل بناتے ہیں۔ زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ہمراہ جو افراد ہیں، یہ ان کے کمپینینز، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ رول ماڈل ہے۔ آؤ اس طرح سے زندگی گزارو کہ اہل باطل کے ساتھ ہمیشہ تمہاری ایک جنگ رہے، اپنی جس لائن کو تو فالو کرنا چاہتے ہو، جو ہے جب تم نے جان لیا کہ دین حق کون سا ہے تو اس پہ ڈٹے رہو، اور اس طرح سے ثابت کرنے کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزارو کہ جس کے اندر بہت زیادہ شجاعت کے ساتھ، بہت زیادہ کریج کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارا تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یعنی ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ خدا کریم چاہتے ہیں کہ مومنین اور کافروں کے درمیان ہمیشہ ایک واضح ایک چیز جسے کہتے ہیں خط ہوئی جو مشخص کرے، لائن ہو جو مشخص کرے، یہ کفار ہیں، یہ مومنین ہیں، ان کے درمیان کبھی جسے کہتے ہیں انٹرمیننگ نہ ہو، مکسنگ نہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں کوئی فرق ہے بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا جو کلچر ہے، ہماری زندگی کا جو کلچر اس طرح سے، ہمارے رہن سہن اس طرح سے ہو کہ اگر ہم فرض کریں ہماری زندگی سے کچھ رسومات کو نکال دیا جائے تو ہماری زندگی میں اور ایک کافر زندگی میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک خاص جو جسے کہتے ہیں جہت ہونی چاہیے، ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری زندگی کا انداز، ہمارا ہر چیز جو ہے رہن سہن، ہر چیز سے جو نظر آئے کہ ہمارا طرز تفکر اور ہے، ہمارا طرز زندگی اور ہے، ہم کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، کسی اور خدا کے ماننے والے ہیں، اور ان کا کچھ اور ہمارے درمیان ہمیشہ ایک جسے کہتے ہیں
نہ ختم ہونے والی جنگ جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. اگر یہ حالت جنگ میں ہم لوگ ہیں اس کا مطلب ہے ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو کہ قرآن کی زندگی ہے. اگر ہم اس حالت جنگ کو نہیں پاتے اپنی زندگی کے اندر, اس دشمنی کو نہیں پاتے اپنی زندگی کے اندر, اس کا مطلب ہے ہم وہ زندگی نہیں گزار رہے کہ جو قرآنی زندگی ہے, جس کو قرآن نے ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں, ظاہر بات ہے جب قرآن رول ماڈل قرار دے رہا ہے, اسوہ قرار دے رہا ہے, تو سب سے پہلے جو بہترین وہ ذات ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے ائمہ کی ذات ہے. یہ قرآن پہ سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں مجسم قرآن کون ہے؟ مجسم قرآن ہمارے سامنے ائمہ اہل بیت کی ذات. بس ان کی زندگی کے اندر بھی یہ چیز ہم کو نظر آنی چاہیے کہ یہ جو روش بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے ان کے اور اہل باطل کے درمیان ایک جنگ رہے گی, ائمہ کی زندگی کے اندر ہم کو نظر آنی چاہیے. کیا ہم کو ایسا نظر آتا ہے ائمہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو حتماً ہے, حتماً ہوگا, حتماً ہونا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے ہماری توجہ نہ ہو, ہم ائمہ کی زندگی کو اس طرح سے نہ پڑھیں, ہم ائمہ کی سیرت کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ہے. ہم لوگ بہت سی مرتبہ اس چیز سے غافل ہو جائیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے, کیا کس طرح سے زندگی گزاری. آپ اگر ائمہ کے اس پورے جو کہتے ہیں 250 سالہ جو زندگی ہے, تقریباً 11 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوتی ہے, اس سے لے کر 260 ہجری تک جب امام زمانے میں غیبت میں جاتے ہیں, جو ظاہری وقت ہے جس کے اندر ائمہ موجود ہیں ہمارے ظاہر دنیا کے اندر, یہ 250 سال ایک پیریڈ ہے. اس پیریڈ کے اندر ہم شروع کے جو 50 سال ہیں 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کا جو زمانہ ہے 50 سالہ, اس کے اندر کو بظاہر نظر آتا ہے کہ ائمہ نے جسے کہتے ہیں باقاعدہ شمشیر کے ساتھ, تلوار کے ساتھ میدان میں آ کے جو ہے وہ زندگی گزاری. امام علیہ السلام کی زندگی واضح ہے, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زندگی واضح ہے, امام حسین علیہ السلام کی زندگی بھی واضح ہے, جو ان کا امامت کا جو پیریڈ ہے. کہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے امام زین العابدین سے لے کر 11 امام تک کا, اس کے اندر ہم عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے کہ ائمہ نے بظاہر کوئی اسٹرگل جسے کہتے ہیں کہ اس طرح سے جس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک باقاعدہ دو خط ہوں, دو محاذ ہوں کہ جس کے درمیان دشمنی ہو اور ایک کھل کے دشمنی ہو, یہ ہمیں شاید نظر نہیں آتی, لیکن حتماً ہے کیونکہ قرآن کے مطابق ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. اور جب ائمہ جو ہے وہ مجسم قرآن ہے تو ان کی زندگی حتماً ایسی ہوگی. اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا خاص طور پہ امام سجاد علیہ السلام کیونکہ اس سے پہلے ائمہ کی زندگی پہ بہت زیادہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور واضح ہے, اس کو میں اس سے اگر ہم آگے بڑھیں اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے اگر دیکھیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اب جسے کہتے ہیں کہ اس زندگی کو جس طرح سے آیت کے اندر بیان کیا اس طرح سے گزارنا ضروری ہے کیونکہ رول ماڈل ہے, اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے مختلف زمانوں کے لحاظ سے, شرائط کے لحاظ سے. ہر زمانہ اور ہر شرائط کی زندگی اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے امام علیہ السلام کی تھی یا امام حسین علیہ السلام کی تھی یا امام حسین علیہ السلام. شرائط زمانے کو فرق کرتے ہیں. ان شرائط کے لحاظ سے ائمہ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا, اور یہ چیز جو ہے یہ آیت کا جو معنی ہے اسی طرح سے جو ہے ان کی زندگی میں ہمیں نظر آنے لگا. اس کے جلوہ ان کی زندگیوں کے اندر مختلف طور سے جیسے جیسے زمانے کے حالات تبدیل ہوتے رہے ائمہ نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا, کیونکہ یہ عقلمندی کا تقاضا ہے کہ انسان جیسے حالات ہوں ایک ہدف تک آپ کو اگر پہنچنا ہے, آپ کا ہدف ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں تک مجھے پہنچنا ہے, لیکن اگر اس کے آگے کچھ ہرڈلز آ جائے تو اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اب جب یہ ہرڈل بیچ میں آ گیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا. ایک دفعہ وہ انسان ہے کہ جو کہتا ہے میں اس کے آگے ہم تسلیم ہو جاتا ہوں اور میں اس ہرڈل کو کراس نہیں کر سکتا, میں اس کے آگے تسلیم ہو جاتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, سرنڈر ہو گیا, اس کی بات نہیں کرے. لیکن اگر ایک شخص ہدف تک ہر صورت میں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اس ہرڈل کو کراس کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز بنائے گا. پھر کیا کیا جائے, ایک پرابلم سامنے آ گئی اس کو کس طرح سے سالو کیا جائے. ہمارے ائمہ کی زندگی کے اندر کیسے ہی تھا, مختلف حالات کے اندر مختلف اسٹریٹجیز بنائی کہ ہدف تک پہنچنا ملا کر ضروری ہے. امام سجاد جب اپنی اس امامت پر فائز ہوتے ہیں تو زمانے کے اندر حالات آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد کتنا زیادہ عالم اسلام کے اندر ایک پریشر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسے شوق لگا ہے اس معاشرے کے اندر جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی بھی زینب کے کچھ اشعار ہیں کہ جہاں پر اس چیز کا باقاعدہ جس کو ریفلیکٹ کیا گیا, اس کو جو سامنے آتی بات کہتی ہے کہ اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا حسین کہ میرے بھائی کہ یہ بھی ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ یہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ نواز رسول ہے, اتنا ان کا مقام ہے, سب کے سامنے جو ہے رسول خدا نے ان کے بارے میں فضائل بیان کی, ان کو اس طرح سے جو ہے شریک کر دیا جائے گا تاکہ میں نے گمان بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا. لیکن یہ واقعہ پیش آتا ہے. اب یہ معاشرے میں اتنا پستی کرنے چلا جاتا ہے
اس معاشرے کے اندر امام علیہ السلام اپنی امامت کو سنبھالتے ہیں. کیا کریں؟ فوراً کیا اعلان جنگ کرتے ہیں؟ فوراً کیا دشمنوں کے نہیں، ابھی تو ان کے پاس کوئی اصحاب نہیں، کوئی انصار نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اب امام علیہ السلام کو اس حد تک پہنچنا بھی ہے، اپنے مومنین کو لے کر ایک خاص مومنانہ زندگی گزارنی بھی ہے جو کہ اہل باطل کے مقابلے میں ہو. اپنے اس امامت کے فرائض کو سر انجام بھی دینا ہے. امامت کا کیا فریضہ ہے؟ امامت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں امامت ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اس کا کانسیپٹ واضح نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جب آغاز اسلام کے اندر جب کہا جاتا کہ امام ہے، اس سے کیا مراد دیا جاتا تھا؟ بنی امیہ بھی خود اپنے آپ کو امام قرار دیتے تھے، بنی عباس بھی اپنے آپ کو امام قرار دیتے تھے. امام کو کیا معنی ہے؟ ایک دفعہ جو ہمارے پاس اگر اس دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا اگر دنیاوی زندگی کے اندر جو حکومتی مسائل ہیں، جو اس کو حکومت کو رن کرتا ہے، اس کا نام حاکم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حکومت. اور ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کی دینی مسائل کو حل کرتا ہے، ان کو تقویٰ پرہیزگاری کی جانب ہدایت دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ تم تجھے آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو فضائل اخلاقی ہیں اور تمام عبادات ہیں، یہ تمام چیزوں کا کام ایک عالم کا بتانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو عالم جو اعلیٰ ترین مقام پر فائز وہ امام ہے، اور وہ جو کہ حکومتی معاملات کو سنبھالتے ہیں، ہماری دنیاوی مسائل کو چلاتے ہیں، اس کا نام حاکم ہے. لیکن ہماری غلط فہمی ایسا نہیں ہے. وہ بنی امیہ اور بنو عباس بھی شاید اس معاملے میں ہم سے زیادہ فہم رکھتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ امام کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں امام وہ ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کو امام کہتے ہیں. اس زمانے کا امام جو ہے وہ وہی نماز پڑھاتا ہے، وہی فتویٰ دیتا ہے، اسی کے مطابق دین بھی چلتا ہے، اسی کے مطابق دنیا بھی چلتی ہے. ان کو بھی اس بات کا شعور ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ سے ائمہ علیہ السلام کے مخالف رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امام جو امام حق ہے ہم سے اس چیز کو چھیننا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اس چیز کو قرار دیتے ہیں. یہ حق ان کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہو، نہ کہ تمہارا حق. امامت پورے معنی کے اندر دین اور دنیا دونوں کی رہبری کو ہم امام کہتے ہیں، نہ فقط جسے ہم کہیں کہ آخرت کی رہبری کو امام کہیں اور دنیا کو ہم چھوڑ دیں ظاہری حکمرانوں کے لیے جن کا کوئی تعلق نہ ہو دین سے. نہیں، امام یعنی دین اور دنیا اور آخرت کی رہبری جس کے ہاتھ میں، وہ امام. تو اس معنی میں امام علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اس امامت کے منصب کو، کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے اتنا زیادہ احتجاج کیا کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، آپ کا بھی بلا کر یہ آپ کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو امام بنایا گیا. اب آپ کی ذمہ داری کہ اس منصب کو دوبارہ کسی طرح سے پلٹائیں ان ہاتھوں میں جہاں جو حقدار ہیں اس کے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میرے پاس انصار نہیں ہے، اصحاب نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، حالات نہیں ہے تو حالات پیدا کیے جائیں، حالات اس طرح سے بنائے جائیں کہ دوبارہ سے یہ منصب امامت صحیح ہاتھوں میں آ جائے. اس کے لیے اسٹرگل ہے ساری، اس کے لیے کوشش ہے، ساری دشمنی یہاں سے ہے. وَإِلَّا اگر اس چیز کو نکال دیا جائے امام کی زندگی سے تو اسٹرگل کس کام کا ہے؟ پھر یہ ساری دشمنی کس بات پر ہے؟ دشمنی ہے اس بات پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ منصب ہمارے ہاتھ میں ہو، دنیا اور آخرت کی رہبری اور اس لیڈرشپ کا منصب ہمارے ہاتھ میں ہو، اور امام حق چاہتے ہیں کہ منصب ہمارے ہاتھ میں ہو. بس امام علیہ السلام کیا کریں؟ اب تعلیم یہاں امام علیہ السلام علناً جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی افراد، یعنی بعض روایت کے مطابق کہا گیا کہ عاشور کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد 3، بعض میں کہا گیا 4، بعض میں کہا گیا 5 افراد ہے کہ جو بچ گئے، جو شیعہ ہیں جو بچ گئے. باقی کوئی اب ساتھ دینے والا جو اپنا علناً جو سب کہہ سکیں کہ ایسی شخصیات، کہا کہ سب لوگ پلٹ گئے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ سب لوگ پلٹ گئے، اب نہیں ہے کوئی اہل بیت کو اس طرح سے ماننے والا. امام نے یہاں سے اسکریچ بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس 35 سال امامت کا جو زمانہ ہے، اس میں اس طرح سے امام علیہ السلام نے دینی تعلیم دینا لوگوں کو شروع کی کہ اس 35 سال کے عرصے کے بعد جب امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا دور حکومت آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب حالات تبدیل ہو گئے. اب امام باقر علیہ السلام اس طرح سے باقاعدہ سٹینس لیتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے حاکم کے خلاف ایک جس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، جس کے اندر ایک محکم سٹینس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ اب افراد بڑھ گئے ہیں، اب ان کے اطراف میں لوگ ہیں. یہاں تک کہ ہمارے پاس تاریخ کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ کہا گیا کہ امام علیہ السلام کو دیکھا گیا مسجد کے اندر، امام باقر علیہ السلام کو، کہ وَحَوْلَهُ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَغَيْرُهُمْ، کہ ان کے اطراف میں جو ہے وہ اہل خراسان بھی ہیں، دوسرے جگہ کے لوگ بھی ہیں، اہل عراق بھی ہیں جو ان کے اطراف میں پائے جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو نہیں تھے. ان کو امام سجاد علیہ السلام کی اس زندگی نے ان کو تیار کیا. اپنی اس 35 سالہ امامت کے زمانے میں آہستہ آہستہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں کہ ہمیں بالآخر اس ہدف تک پہنچنا ہے. امامت کو دوبارہ واپس آنا ہے ان صحیح ہاتھوں میں. یہ کیوں غلط ہاتھوں میں ہے؟ امام علیہ السلام لیکن اسٹریٹجی ایسے ہی ہے کہ حالات چونکہ ایسے نہیں ہیں کہ علناً یہ کام کر سکیں، بہت ہی دھیمے لحاظ سے، بہت ہی ایسے لحاظ سے کہ دشمن زیادہ سینسیٹیو، اس کے اندر جو ہے وہ ایجاد حساسیت نہ ہونے پائے، سینسیٹیو نہ ہو.
کس طرح سے کام کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے غلاموں کو آزاد کری اور مختلف طریقوں سے، جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں۔ امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اب افراد جو ہیں وہ زیادہ ہو چکے ہیں، اب افراد امام علیہ السلام کو مل چکے ہیں۔ امام علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اب افراد ان کے سامنے زیادہ ہیں، اب امام علیہ السلام کے پاس بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جو ان کے شاگرد ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جو آپ تاریخ میں جن کا نام سنتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو بعض مذاہب کے مثلا بانی بھی ہیں، بعض مذاہب کے جو ہے وہ بڑے ہیں، یہ بھی اب امام علیہ السلام کے شاگرد بن چکے ہیں۔ یہ زمانہ امام باقر علیہ السلام کا۔ اب جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ افراد جمع ہو گئے ہیں، اب ان کا جو موقف فرق کرتا ہے امام سجاد سے، اب یہ تھوڑا ان کے اہل جو خلیفہ وقت ہے اس کے مقابلے میں ان کا سٹینس اور ان کا موقف میں شدت آتی ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ بعض افراد ہیں کہ جب قیام کی باتیں کرنا شروع کر چکے ہیں۔ زید ابن علی ابن حسین، جن کو ہم زیدی فرقہ جن کو مانتے ہیں اپنا امام، اور جن کی تمجید ہے، جن کی تعریف کی گئی ہے، یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیام کر سکتا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ نہیں، اور حضرت زید رک جاتے ہیں۔ یہی حضرت زید ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں آتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام رضایت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں باقاعدہ ان کی شہادت کے اوپر۔ حالات فرق کر چکے ہیں، امام باقر کا زمانہ اور ہے، امام صادق علیہ السلام کا آہستہ آہستہ حالات جو ہیں بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ابو حمزہ صومالی روایت نقل کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے اس خلافت کو قرار دیا، یہ ایک صحیح سند روایت کے مطابق 70 ہجری کے لیے، کہ دوبارہ سے منصب جو ہے امامت جو ائمہ حق ہے ان کے پاس واپس آ جائے 70 ہجری کے اندر۔ لیکن چونکہ واقعہ کربلا رونما ہو جاتا ہے تو خداوند کریم اس کو ٹال دیتا ہے 140 ہجری تک، کہ اب یہ موکول ہو گیا ہے، 70 سال اور ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ امت نے ساتھ نہیں دیا، یہ تمام مسائل پیش آئے۔ اب یہ خلافت دوبارہ، یہ امامت جو ہے وہ 140 ہجری میں جو ہے وہ دوبارہ صحیح ہاتھوں میں جائے گی۔ یہ باقاعدہ روایت، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر حالات اب اس طرح سے کہ مختلف قیام ہے کہ جو سامنے آ رہے ہیں۔ امام اسی طرح سے، اور امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام امیر المومنین اپنی زندگی کے اندر ادعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم رسول خدا سے نزدیک تھے اس لیے تم نے خلافت لے لی، تو میں تو سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ یہی ادعا، یہی بات، یہی جو جسے کہتے ہیں دلیل، امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے۔ دوبارہ سے ان باتوں کا تکرار شروع کرتے ہیں، کیوں؟ یعنی آہستہ آہستہ زمینہ فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم واپس لیں گے اس چیز کو، یہ ہمارا حق ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، 114 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ 114 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس عرصے کے اندر 114 سے لے کر 135 سے 132 ہجری کا جو پیریڈ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بنی عباس کے شروع کا زمانہ ہے۔ اس وقت جو ہے امام علیہ السلام کو زیادہ جو ہے، جس ہم کہتے ہیں امام علیہ السلام کو زیادہ جن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور انہوں نے مذہب حقہ کی ترویج کی، یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بنی عباس کے شروع کا جو ہے زمانہ۔ یہاں پر اس زمانے کے اندر امام علیہ السلام نے یوں کہ بنی امیہ کا آخری زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر امام علیہ السلام کو زیادہ فرصت ملتی ہے، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ 135 ہجری کے اندر جسے خلافت منصور کا زمانہ، یہ خلافت منصور کے بعد دوبارہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سے جب سختیوں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، امام علیہ السلام کو تبعید کیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں ایگزائل کیا گیا ہے، خیرہ کے مقام پر، رمیلہ کے مقام پر۔ امام علیہ السلام کو کیوں ایگزائل کیا جا رہا ہے؟ وہ امام کہ جو مسجد میں بیٹھا رہے، وہ امام جو فقط مسجد میں بیٹھ کے درس فقہ دیتا رہے، جو طہارت و نجاست کے احکام بیان کرتا رہے، حج و زکوٰۃ اور خمس اور نماز کے احکام بیان کرتا رہے، اس سے حاکم وقت کو کیا خطرہ ہے، کیا مشکل ہے؟ ان کو ایگزائل کیوں کیا جا رہا ہے؟ بس معلوم ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر کچھ اور کام بھی کر رہے ہیں، کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو چلا رہے ہیں جو حاکم وقت برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ اپنے برسر اقتدار آتے ہیں، ان کو جو ہے اس زمانے کے اندر دوبارہ سے وہ حالات پیش آتے ہیں جو اس سے پہلے کے ائمہ کے اندر تھے، دوبارہ سے گھٹن کا ماحول شروع ہوتا ہے، امام علیہ السلام کا ایگزائل کیا جاتا ہے، مختلف ایک مرتبہ نہیں چند مرتبہ جو ہے امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، امام صادق علیہ السلام کے گھر کو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیسی دشمنی ہے؟ آخر امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ امام علیہ السلام کو کبھی ایگزائل کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے گھروں کا آگ لگائی جا رہی ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو امام علیہ السلام کو دیکھا گیا بعض روایت کے مطابق جب یوم عرفہ جو ہے، یعنی اب حالات دیکھیں کتنے مختلف ہو چکے ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد اب حالات چینج ہو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام بھی جو ہے اپنے اطراف میں جو ہے وہ اصحاب و انصار کو جمع کر رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی چینج ہو رہی ہے۔ عرفہ کے دن کہا گیا کہ ہم نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے چاروں ایک جگہ ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے فرمایا کرتے تھے کہ ایھا الناس ان رسول اللہ کان هو الامام، اے لوگوں تم جانتے ہو کہ امام کون تھا؟ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ امام ہیں۔
یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس شخص کو تم حاکم امام کہتے ہو، یہ جو برسر اقتدار ہے، یہ نہیں ہے امام. امام یعنی رسول خدا، وہ ہے ہمارے لیے امام. ایسا ہونا چاہیے امام. یہ کوالٹیز والا شخص اس کو شائستہ ہے کہ امام ہو. اور پھر ان کے بعد کون؟ بس رسول خدا پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، رسول خدا تو اس دنیا سے جا چکے ہیں. پھر کون؟ کہا پہ ثم علی ثم الحسن ثم الحسین. یہ امام صادق علیہ السلام کے اندر دیکھیں، جو یوم عرفہ حج کے اندر جو عالم اسلام جہاں پہ جمع ہوا ہے، مسلمان جہاں پہ جمع ہوئے، ان کے سامنے کا اعلان کرتے ہیں. اور کہا کہ روایت کے اندر اتنا دقیق طریقے سے، اتنی جسے کہتے ہیں مائنیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا گیا. امام علیہ السلام 4 جانب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں. ہر جانب کھڑے ہو کے 3 مرتبہ اس بات کا تکرار کرتے ہیں کہ اے لوگوں جانو کہ امام رسول اللہ تھے. یعنی یہ لوگ شائستہ نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں شائستہ ہیں. اور پھر اپنا نام لیتے ہیں، آخر میں اپنا نام لیتے ہیں کہ یہ یہاں پر امامت آنی چاہیے. ایک شخص ہے جو کہ کوفہ سے جو ہے خراسان کی طرف جاتا ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور جو وہاں پہ لوگوں کو ولایت امام صادق علیہ السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اب ان لوگوں میں سے کچھ ایک گروہ ہے ففرقۃ اطاعت واجاب، کہا کہ ایک گروہ نے بات مان لی اور جو ہے وہ ولایت امام صادق علیہ السلام پہ اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ایک فرقہ وہ تھا جو جحدت و انکرت، ایک نے کہا کہ نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے. وفرقۃ ورعت و وقفت، اور ایک وہ فرقہ تھا جو رک گیا، اس نے احتیاط کی، اس نے کہا کہ نہ ریجیکٹ کر رہے ہیں نہ قبول کر رہے ہیں، ایک احتیاط والی راستہ. اب یہ شخص اب یہ جب شخص جاتا ہے کوفہ سے خراسان، اس طرح سے دعوت دیتا ہے، جب واپس آتا اب یہ چیز سامنے آ گئی لوگوں کے. اب ان تینوں گروپس کا، ایک وہ جس نے مان لیا، ایک وہ جس نے ریجیکٹ کر دیا، اور ایک وہ کہ جو بیچ میں احتیاط کی راہ، ان تینوں گروپس کا ایک شخص نمائندہ امام علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ آتا ہے. یعنی بات معلوم کرنے کے لیے کیا اس طرح سے ہمارے سامنے ایک شخص آیا جو آپ کی طرف سے جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے. امام علیہ السلام اس شخص سے کہ جس نے احتیاط کی تھی اور جس نے جو ہے کہا کہ تم نے اس وقت کیوں اپنے علم امامت سے اس کو یاد دلاتے ہیں، اس وقت تم نے احتیاط کیوں نہیں کی تھی جب نہر کے کنارے وہ فلان کام انجام دیا تھا. اب اس شخص کو بھی معلوم تھا اس نے نہر کے کنارے کیا کام انجام دیا ہوگا، امام نے اس کو نہیں بتایا، لیکن کہا کہ تم تو بہت زیادہ اپنی زندگی میں احتیاط کرتے ہو، بہت زیادہ مقدس بن رہے ہو، تم نے اس وقت نہر کے کنارے وہاں پر اس احتیاط کو کیوں انجام نہیں دیا. وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات بتانا امام علیہ السلام کی، یہ جو احتجاج کرنا اور اس کی سرزنش کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف سے تھا، امام علیہ السلام راضی تھے اس بات پر. وہ اللہ کہہ دیتے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہماری طرف سے نمائندہ کوئی نہیں تھا، اور جو ہے تو اس کی سرزنش کی گئی کہ تم نے وہاں پہ تو احتیاط نہیں کی، یہاں پر احتیاط کی بات کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایک علنی طور پر امام علیہ السلام کی جانب سے اب حالات چینج ہو گئے ہیں اور اس منصب کو دوبارہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ وہ حالات ہیں امام صادق علیہ السلام کے دوران میں اگر ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ. امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جو اوج پر ہے، پیک پر پہنچتا ہے. کس حوالے سے؟ اسی جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو علوی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کی جو ریزسٹنس ہے، ان کی جو قیام ہے، اس کے حوالے سے اوج پر پہنچتا ہے. اسی لیے امام کاظم علیہ السلام کو بعد میں جیسے ہی ہارون آتا ہے کچھ عرصے بعد کیا کر دیا جاتا ہے؟ زندان. یہ جو اتنا لمبا عرصہ امام کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈالا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کی جو زندگی امام کاظم علیہ السلام کی عجیب و غریب زندگی ہے، اوج پر پہنچ چکی ہے شیعت. ہم یہ نہ سمجھے کہ نہیں اس حد تک کام ہوا ہے. دیکھیں کس طرح سے امام سجاد شروع کرتے ہیں، امام باقر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، امام صادق اور بڑھاتے ہیں، امام کاظم یہاں تک اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام بعض دنوں میں، یعنی ایک وقت وہ آیا کہ ہارون ڈھونڈ رہا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کہاں ہیں. جس طرح سے آپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گوریلا واریئرز جو ہوتے ہیں پیچھے ہیں، مثلا ایجنسیز مثلا پیچھے ہیں کہ وہ کہاں ہے، ڈھونڈا جائے، پکڑا جائے شخص کو. یہ ابن شہر عاشوب جو ہمارے معتبر جن کی کتاب سمجھی جاتی، فرماتے ہیں کہ دخل بعض قری الشام، کہ امام کاظم علیہ السلام شام کے بعض گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک ایسی حالت میں متنکرن کہ جن کو کوئی پہچان نہ پائے، اس بھیس بدل کے جسے کہتے ہیں، وہاں پائے گئے. ہاربن، فرار کیے ہوئے. مثلا اب یہ امام علیہ السلام کیا آخر کر رہے تھے؟ ایسی کیا ضرورت ہے امام علیہ السلام کو؟ کیا کر رہے ہیں امام علیہ السلام کی زندگی میں؟ کیا ہو رہا ہے کہ چھپ کر اور ایک خاص کام کے لیے شام کے کسی دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، اور پھر ان کو جو ہے کسی غار کے اندر ایک راہب کے پاس پایا گیا. یہ تمام چیزیں نقل ہوئی ہیں. یہ کیا کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ کہ امام علیہ السلام کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، کسی تحریک کو چلا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جن کو ہمراہ، جن کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اس کے بعد جب یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں کہ امام علیہ السلام، ہارون جب آتا ہے تو آپ کو زندان میں ڈالا جاتا ہے. شروع میں ہارون بہت زیادہ احترام کے ساتھ، بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں وہ واقعہ آپ کے سامنے معلوم ہے، واضح ہے کہ جب آتا ہے اور مدینہ میں جب پہنچتا ہے تو لوگ
آپ کے لیے جسے کہتے ہیں سب جاتے ہیں ملاقات کے لیے، امام کاظم علیہ السلام بھی جاتے ہیں، جس سواری پر جب جاتے ہیں تو اتنا زیادہ احترام کرتا ہے کہ امام علیہ السلام جب اترنا چاہتے ہیں اس سواری سے کہتے ہیں نہیں آپ اترے نہیں، آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے. ہارون امام کاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ نہ اتریں، کہاں تک آئیں؟ جہاں پر وہ جس مسند پر بیٹھا ہوا ہے کہاں وہیں تک آپ سواری پر آئیں، وہیں تک آپ سواری تک آئیں. اتنا زیادہ احترام. امام کاظم علیہ السلام وہاں تک اپنی سواری پر آتے ہیں اور پھر آگے جا کے جب اس کو بٹھاتا ہے بڑا احترام کرتا ہے. جب جانے لگتے ہیں، اب یہ کہ ہارون کا جب مدینہ آتا ہے جو لوگ ان سے ملنے آئے تھے، کسی کو 5,000 دینار، کسی کو 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے، یہ انعام دیا جاتا ہے. لیکن جب امام کاظم علیہ السلام جاتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں، کیسے کیا جسے ہم کہتے ہیں کہ حال احوال پوچھنا. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں سختی کے حالات ہیں، سختی کی زندگی گزر رہی ہے، بال بچے بہت زیادہ ہیں. اب یہ دیکھیں امام علیہ السلام کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے کچھ مانگتے نہیں. امام علیہ السلام کی جو رفتار کے اندر جو ہے ذلت اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بہت زیادہ ایسی ہے، بال بچے بہت زیادہ ہیں، اس طرح کی زندگی ہماری. کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آنکھوں میں نہ آئے، اپنے کاموں کو جو اس طرح سے انجام دے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو جو ہے ان کی زندگی بہت زیادہ سختی میں، مشکلات کی زندگی ہے. ان تمام باتوں کے کرنے کے باوجود بھی سب کو 5,000 10,000 دینار دیے جاتے ہیں. لیکن جب امام علیہ السلام کی باری آتی ہے، ہارون 200 دینار امام علیہ السلام کو دیتا ہے. کیوں؟ جب چلے جاتے امام کاظم علیہ السلام تو مامون ہارون کا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے بابا آپ نے جو ہے وہ سب کو جو ہے 5,000 دینار 10,000 دینار دیے، اور جس شخص کا آپ نے اتنا احترام کیا اور اس کو جو ہے سواری سے اترنے نہیں دیا، کہا مسند تک جو ہے میرے پاس سوار ہو کے آؤ، وہ جب جانے لگا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ 200 دینار دیے. ان کو تو آپ کو 50,000 دینار دینے چاہیے تھے مثلا، جو احترام آپ نے کیا. تو ہارون مامون سے کہتا ہے کہ اے مامون، اگر میں ان کو یہ پیسے دیتا، اگر ان کی، تو تمہیں معلوم ہے کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ مختلف علاقوں کے اندر تلواروں کی صورت میں نکلتا. یہ سارا وہاں پہ خرچ ہوتا، یہ سارا وہاں جاتا. یعنی ہارون کو بھی معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ہارون کو معلوم ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، معاشرے کے اندر کیا کر رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ نہیں، ان کو یہ نہیں دیا جا سکتا. احترام اپنی جگہ کریں گے ظاہری، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ تلواروں کی صورت میں. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زندگی آتی ہے جس میں جو ہے وہ شیعت بالآخر ان کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب تھوڑی، لیکن یہ وہ اس کے بعد دوبارہ سے ایک سختی کا زمانہ آتا ہے، یہ اوج تک پہنچتا ہے. دوبارہ سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد دوبارہ سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام، ان کا سخت ترین وہ زمانہ ہے کہ جو امام پہ پریشر کا. لیکن شیعت بھی اتنی زیادہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، جتنی زیادہ یہ شیعت اپنے عروج پر پہنچتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ ائمہ کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ان تینوں ائمہ کو آپ دیکھیں ان کی زندگی کو، امام جواد علیہ السلام کی شہادت 25 سال کے اندر. کیوں؟ آخر کچھ وجہ ہے نا کہ 25 سال بھی برداشت نہ کر سکا حاکم، کہا کہ ان کو جو ہے ختم کیا جائے. آخر وہ کچھ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، ایک ایسی تحریک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، شیعوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ سے اس منصب امامت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی امام کو اتنی جوانی میں شہید نہیں کیا گیا. لیکن یہ 3 امام ہیں، تینوں کی آپ عمریں دیکھیں. امام جواد 25 سال میں، امام ہادی 42 سال میں، اور امام عسکری 28 سال میں. ان 3 اماموں کی شہادت ہے. باقی ائمہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ جوان شہادتیں ان آخری 3 ائمہ کی ہوئی. کیوں ہوئی ہیں؟ ان کو نظر بند کیا جاتا ہے. سامرا کے جو آپ لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے، نظر بند ہے، جسے کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ کے اندر ہیں. کیوں؟ آخر کیا خطرہ ہے ان ائمہ سے؟ یہ وہ زندگی، یہ وہ آیت ہے جو ان کی زندگی کو بتا رہی ہے کہ ایک ایسی زندگی گزارو کہ جس کے اندر واضح ہو کہ ہمارا اور تمہارے درمیان کوئی آپس میں کمپرومائز نہیں ہے. یہ جنگ ہے جو چلتی رہے گی، ہر حالت میں چلتی رہے گی. اور نہ فقط ہماری ائمہ کی زندگی کے اندر بلکہ ہمارے لیے بھی اس کو اسوہ قرار دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی یہی ہونا چاہیے. مومنین کے لیے اسوہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہ ہو اہل باطل کے ساتھ. ہمیشہ تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی جس کے اندر عداوت اور دشمنی کھل کر ہو. آیت کے اندر ہے کہ کھل کر یہ دشمنی ہے، چھپے ڈھکے انداز میں نہیں، کھل کر سامنا ہے. اس طرح سے ہاں اسٹریٹجیز مختلف ہوتی ہیں، حالات کے حساب سے انسان کو مختلف کاموں کا انجام دینا ہوتا ہے، لیکن بالآخر یہ دشمنی ہمیشہ باقی رہتی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس پورے جو جسے کہتے ہیں، اگر ہم پورے دوران امامت کا اگر ہم خلاصہ کریں اور اس کو جو ہے دیکھیں کہ امام ائمہ علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے اس منصب کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی،
تو سب سے پہلے ہم کو نظر آتا ہے کہ ہر اماموں کی زندگی کے اندر ہم کو ادعاء امامت نظر آتا ہے، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمارے اپنی جانب بلاتے ہیں، اپنی جانب بلاتے ہیں. یہی چیز جو ہے وہ زمانے کے خلفاء کو سب سے زیادہ جو ہے وہ بری لگتی تھی کہ اپنی جانب دعوت دیتے ہیں، اپنی امامت ان اسی معنی میں جس کو بنی عباس بھی سمجھتے ہیں، جسے بنی امیہ بھی سمجھتے ہیں. بعض شیعہ جو ہے نہیں سمجھتے، جسے بنی امیہ اور بنی عباس سمجھ رہے کہ امام یعنی کیا، کہ اس جانب دعوت دیتے ہیں کہ میں ہوں امام، ہماری طرف آؤ. دوسرا خود ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء جو ہے آپ کے اس ادعا سے جب ادعا امامت کرتے تھے کیا سمجھتے تھے؟ ان کو معلوم ہے ایک زمانہ ایک وقت آتا ہے کہ ہارون امام کاظم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کو فدق چاہیے، آپ اتنا زیادہ جو ہے آپ کا فدق کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ آئے ہم لوگ جسے کہتے ہیں جھگڑا ختم کرتے ہیں، فدق آپ لے لیں، مسئلہ ختم کریں. تو امام کاظم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ امام کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو ہارون، تم فدق کی بات دینے کی بات تو کر رہے ہو، لیکن جب میں تم سے کہوں گا تو تم دو گے نہیں. ہارون کہتے ہیں نہیں، آپ بتائیں کہاں ہے فدق کے بارے میں، بتائیں کیا ہے فدق، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کی باؤنڈریز بتاؤں کیا ہیں فدق کی؟ کہتے ہیں بتائیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کی ایک باؤنڈری عدن ہے، یمن کا وہ جو جنوبی ترین جو پورٹ ہے، جہاں آپ آج کل علاقہ جنگ چل رہی ہے، آپ لوگ آشنا ہے یمن سے، پورے جزیرہ عربستان کے اندر جو سب سے زیادہ جنوبی ترین نقطہ ہے وہ عدن ہے. کہا اس کا ایک سرا عدن ہے. جب امام علیہ السلام ایک سرا بتاتے ہیں، ہارون ذرا چونک جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فدق، میں نے فدق دینے کی بات کی تھی، یہ عدن پہ کہاں سے پہنچ گیا؟ پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کے دوسری حد سمرقند ہے. سمرقند جو شمالی ترین نقطہ ہے اس وقت کی زمانے حکومت ہارون کا جو شمالی ترین نقطہ ہے، مثلا سمرقند و بخارا جو آپ اس وقت ایسٹ ایشیا کی جو ریاست. کہا کہ تیسری حد ارمنستان ہے، یعنی وہ میڈیٹرینین سی جو ہے. یہ حدود بتاتے جا رہے ہیں اور ہارون کے جو چہرے کا رنگ ہے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کی چوتھی حد تونس ہے، افریقہ. ہارون کہتا ہے امام علیہ السلام سے، اے امام پھر آپ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ پھر آپ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں، یہ تو آپ میری پوری خلافت کو لے لیا. آپ جس فدق کی بات کر رہے ہیں یعنی خلافت، یہ سمبل ہے. فدق ایک باغ نہیں ہے، فدق سمبل ہے کہ یہ حکومت ہمارا حق ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہی چیز ہے تو پھر آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، میں کس کام کا ہوں؟ آپ نے تو پوری سلطنت، جو اس وقت کی سلطنت ہے، آپ نے پورا اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ مجھے چاہیے. امام علیہ السلام اس طرح سے ادعا کرتے ہیں، اور خلفاء کو معلوم ہے کہ ان کا ادعا کس چیز کے اوپر ہے. خلفاء کو معلوم ہے کہ امامت یعنی یہ ہم کو حکومت دنیا بھی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کے دین پر بھی ہم رہبری کریں گے، دین بھی ہم گائیڈ کریں گے لوگوں کو، اور دنیا بھی ہم گائیڈ کریں گے. اسی طرح سے تیسری چیز ہم کو نظر آتی ہے امام علیہ السلام ائمہ کی زندگی کے اندر، ان کا جو اسٹرگلس کے اندر زندانوں میں جانا، ان کا ایگزائل ہونا، یہ ہم کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ امام علیہ السلام ایک آرام سے زندگی، بیٹھی ہوئی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ایک ایکٹیو زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کبھی زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی ان کو ایگزائل کیا جاتا ہے، اور کبھی شہید کر دیا جاتا ہے. چوتھی چیز جو خود ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ کیا سمجھتے تھے امام علیہ السلام. یہ دیکھیں ہم لوگ اس وقت 1400 سال کا فرق ہے، ایک ڈسٹینس آ گیا ہے. ہمارا سمجھنا امام علیہ السلام کہ امام علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کس قسم کی، اور وہ کہ جو اصحاب نزدیک ہے امام علیہ السلام میں وہ کیا سمجھتے ہیں. زرارہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. زرارہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک ترین افراد میں سے. زرارہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہمارے دوستوں میں سے کہ جس نے کچھ قرضہ لیا ہے. اس نے قرضہ لیا تھا کسی دشمن سے، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا اور اس نے قرض لیا، لیکن جس سے قرض لیا گیا تھا وہ دشمنان اہل بیت میں سے. اور اب قرض کا وقت آ گیا، اس کے پاس ہے نہیں، یہ مجبور ہو گیا فرار کرنے، کیونکہ اگر فرار نہ کرے تو اس کو جو ہے پکڑ لیا جائے گا، اور جو ہے بالآخر ابھی فراری ہو جاتا ہے. یہ جو محب اہل بیت ہے یہ فراری ہے. اب زرارہ آتا ہے پیغام لے کے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ وہ جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ جو آپ پلان کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کو پلان کر رہے ہیں. انہیں اشارتاً کہتے ہیں وہ جو حکومت جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر نزدیک ہے، جلد حاصل ہونے والی ہے، تو ہم اس کو پیغام دیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی جو ہے واپس نہ ہو. لیکن اگر وہ چیز جس کے لیے آپ تغدو کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، ابھی اس کا جو ہے وہ ٹائم ہے، تو پھر ہم اپنے یہ دوست مل کر جو ہے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. بس امام علیہ السلام کے شاگرد کیا سمجھ رہے ہیں، زرارہ کیا سمجھ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نزدیک سے، ان کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کسی چیز کے پیچھے ہیں، کچھ تحریک چلا رہے ہیں.
اس حد تک کہ اگر وہ چیز نزدیک ہے تو ابھی اپنے دوست کو بولیں کہ تم فراری رہو، ابھی مسئلہ حل ہونے والا ہے، حکومت ہمیں مل جائے گی. اس حد تک منتظر ہیں صاحب. یہ جو مختلف لوگ آتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں، کہتے ہیں آئے امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے، یہ واقعی کسی چیز کا توقع رکھتے ہیں امام سے جب امام صلی اللہ علیہ السلام سے آ کے سوال کر رہے ہیں. وَإِلَّا اگر ایک شخص امام جو فقط عبادت کرتا رہے، لوگوں کو فقہی مسائل بتاتا رہے، کچھ اسٹرگل نہ ہو اس کی زندگی میں، اس سے آ کے جب کوئی توقع ہی نہیں ہوگی تو کیوں آ کے امام علیہ السلام سے سوال کریں گے لوگ؟ بار بار لوگوں کا مختلف علاقوں سے آنا، کہنا امام آپ قیام کیوں نہیں کرتے، قیام کیوں نہیں کرتے. حالانکہ مختلف بات ہے کہ امام جو ہے ان کے مختلف لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں، لیکن خود یہ توقع کس کو حاصل ہوئی ہے؟ یہ اصحاب. ایک اور نمونہ اصحاب علیہ السلام، اصحاب کی زندگی. یہی زرارہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایک دوست سے کہتے ہیں ایک وقت میں، کہتے ہیں لا ترى علی اعوادها غیر جعفر، میں اس منبر پر، اس لکڑی کے اس کے اوپر میں جعفر صادق کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دن کی بات ہے، کچھ عرصے کی بات ہے، اس منبر پر کون ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ زرارہ. یعنی ان لوگوں کو اس حد تک امید ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ چیز واقع نہیں ہوئی، لیکن یہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے امام علیہ السلام کوششیں کر رہے ہیں، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جلد ملنے والی ہے ہمیں. اصل چیز جس کی طرف جو ہے بس خود اصحاب علیہ السلام جو ہیں کس چیز کو جو ہے وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام کی زندگی، اسی اسٹرگل کو، اسی کوشش کو، اسی جد و جہد کو، اسی جہاد کو. ایک ایسی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. یہی زندگی کہ ایک ایسی زندگی جو ایکٹیو زندگی ہو، جس کے اندر ہمارا طرز زندگی واضح ہو، دشمن کا طرز زندگی واضح ہے، کبھی بھی ہمارے درمیان انٹرمنگلنگ نہ ہو، مکسنگ نہ ہو، کہ معلوم ہی نہ ہو پائے کہ ہم کون ہیں. نہیں، ہماری لائن آف ایکشن واضح ہونی چاہیے. ہم اس مکتب ماننے والے ہیں، ہمارے یہ مکتب ہے، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ فقط رہبری کا حق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. پھر اب کیا جائے ان حالات کے اندر؟ ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، وہی کام جو امام سجاد نے کیا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات صحیح نہیں تو کوشش کی جائے. نہ یہ کہ ہم کہیں کہ اس وقت حالات نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایسی زندگی ہو کہ جہاں پر خدا کو فقط حق حاصل ہے ولایت کا، اور ان کے بعد جو ائمہ کا. یہ حکومت صالح افراد کا حق ہے، ان تک منتقل ہونی چاہیے، اور ائمہ کے بعد نائبان امام کا حق ہے کہ ان تک منتقل ہونی چاہیے. ذمہ داری کس طرح سے کیا جائے گا؟ پلان کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ایک زندگی کے اندر کچھ سوچا ہی نہ جائے، تصور ہی نہ ہو، اپنی ذمہ داری ہی نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ائمہ کی زندگی کو چھوڑ دیں، کہیں کہ تو ہمیں معلوم نہیں، واضح نہیں، قرآن کی آیت تو واضح ہے، قرآن کی آیت میں تو کوئی شک نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے اسوہ ہے ابراہیم اور ان کے ماننے والے، جنہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری، اس طرح سے ان کی زندگی کے اندر ہم کو واضح یہ چیز نظر آتی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ عزیزان محترم، یہ اس دین کو اس صحیح معنی میں سمجھا جائے. دیکھیں جو قربانی امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، جس قربانی کی یاد میں ہم یہ شب و روز منا رہے ہیں، اگر ہم سمجھے ہی نہ کہ یہ قربانی کس چیز کے لیے ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. ظلم کم نہیں ہے یہ کہ اتنی قربانی امام علیہ السلام دیں دین کی طرف لانے کے لیے، کہ لوگ دیندار ہو جائیں، حقیقی معنی میں دیندار ہو جائیں، اس دین کو ایکسیپٹ کر لیں، اس ریلیجن کو، اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں، اس نظام کو ایکسیپٹ کر لیں، اور ہم کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ یہ نظام ہے کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اتنی قربانیاں دی جائیں. کس حد تک امام علیہ السلام نے کیا کیا قربانی ہے جو نہیں دی. ہر قربانی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام علیہ السلام نے کیسی کسی قربانیاں جو ہیں وہ اس کا کربلا کے میدان میں دی. امام علیہ السلام کی جو قربانیوں کے اندر اگر یعنی عجیب ہے، اسے کہتے ہیں اولاد کی قربانی سب سے بڑی، اگر ہم کہہ سکتے ہیں جو مصیبت ہے، وہ سخت ہے، اس کا برداشت کرنا وہ اولاد کی قربانی. امام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی بھی قربانی دی ہے، وہ جوان بیٹا جو شبیہ رسول ہے، ایک جوان جس سے امام علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں. اپنے چھوٹے سے اس ننھے علی اصغر کی بھی قربانی دی ہے. ان سب کی قربانی دی ہے. کتنا سخت تھا، کس طرح سے امام علیہ السلام نے برداشت کیا، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، تمام قربانیاں امام علیہ السلام دینے کو تیار ہیں. لیکن عجیب ہے اس کربلا کے واقعے کے اندر کچھ ایسی قربانیاں ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. امام علیہ السلام کا بیٹی کی قربانی دینا.
بیٹی سے جدا ہونا بہت سخت. شاید علی اکبر سے خداحافظی امام علیہ السلام نے کی. حضرت علی اکبر کو جاتے ہوئے جب دیکھا تو مایوسانہ نگاہ سے دیکھا، گریہ کیا. لیکن یہ جو قربانی، جو رخصت ہے، یہ جو اپنی بیٹی سے ودا ہونا ہے، جو بیٹی کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ شاید سخت ترین قربانی ہے امام علیہ السلام کی. عزیزان محترم، امام علیہ السلام سکینہ سے بہت محبت کرتے ہیں. نہ فقط سکینہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ زندگی گزارتی ہیں. اتنی محبت ہے امام علیہ السلام کو اپنی اس چھوٹی سی بیٹی سے. جب امام علیہ السلام تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں، رخصت کے لیے آتے ہیں، بیویوں سے رخصت کے لیے آتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح سے زینب کبریٰ سے رخصت کیا ہوگا، خدا حافظی کی ہوگی. خیمے میں کوہرام مچتا ہے، گریہ وزاری ہوتی ہے. کس طرح سے بیویوں نے جانے دیا ہوگا امام علیہ السلام کو نہیں معلوم. لیکن بالآخر امام علیہ السلام خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنے اسب باوفا پہ سوار ہوتے ہیں، حرکت کرنا چاہتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ یہ اسب باوفا حرکت نہیں کرتا، یہ ذوالجناح حرکت نہیں کرتا. دیکھا کہ ایک بچی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جو گھوڑے کے سمو کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، گھوڑے کو آگے نہیں جانے دیتی، ذوالجناح کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. امام علیہ السلام زمین کربلا پہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، اپنی آگوش میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. ماں اور بیٹی اتنا گریہ کرتے ہیں. سکینہ رونا شروع کرتی ہے. امام علیہ السلام سکینہ کے آنسوؤں کو پوچھنا شروع کرتے ہیں، آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھ سکینہ، اتنا نہ رو، میرے اپنے باپ کے دل کو نہ جلا. دیکھ سکینہ، تجھے میرے بعد بہت گریہ کرنا ہے، بہت طولانی گریہ کرنا ہے، اتنا نہ رو. ایسا لگتا ہے امام علیہ السلام سکینہ سے بس اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے سکینہ، یہ حسین تیرا گریہ نہیں دیکھ سکتا، یہ باپ اپنی بیٹی کا گریہ نہیں، تو نہ رو بس. سکینہ بیوی سکینہ کہتی ہے بابا، ایسا لگتا ہے آپ نے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر لیا ہے، موت کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا ہے. امام کہتے ہیں وہ شخص کہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو تسلیم نہ کرے. بیوی کہتی ہے کہ اے بابا، اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو بس ہمیں مدینہ پہنچا دیں، ہمیں نانا کے مدینہ پہنچا دیں. نہیں معلوم امام علیہ السلام نے جب سکینہ کی اس درخواست کو سنا ہوگا تو آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہ باپ سکینہ کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. یہ وقت گزر جاتا ہے، یہ کاروان کوفہ سے شام کی جانب آگے بڑھتا ہے. یہ لعین ان سرہائے اقدس کو نیزے پر رکھتے ہیں. کاروان جہاں جہاں جاتا ہے ان سروں کو آگے رکھا جاتا ہے. یہ ننھی سی بچی کا نگاہ جب بڑھتی ہوگی کہ باپ کا سر نیزے پر ہے، نہیں معلوم کیا گزرتی ہوگی. کہا کہ ایک وقت آیا جب زینب اپنی اس بچی کو اپنے برابر میں رکھی تھی کہ سرہائے اقدس کو نیزوں پر ہلایا جا رہا تھا. بی بی زینب کی نگاہ پڑتی ہے سکینہ پر، دیکھتی ہے کہ اس بی بی کا دل ڈوبا جا رہا ہے. سمجھتی کہ اب یہ بی بی شاید اس دنیا میں باقی نہ رہ پائے. امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے بھائیا، اپنی اس بیٹی کو سنبھال، اپنی اس بیٹی کو اپنی آگوش میں لے لے. یہ یتیمہ برداشت نہیں کر پا رہی. جب یہ روتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے، اسے تماچے مارے جاتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح سے بی بی سکینہ اپنے بابا کو دیکھتی ہوں گی. ایک وقت آتا ہے کہ جب زندان شام میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک وقت بی بی خواب میں دیکھتی ہیں کہ بابا آئے ہیں. بابا کہتے ہیں سکینہ جلد ہمارے پاس آؤ گی. آنکھ کھلتی دیکھتی ہے کہ ایک تشت میں کچھ لایا جا رہا ہے. پوچھتی ہے کہ کیا چیز ہے. تشت سے اس کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے، ایک سر ہے. سوال کرتی ہے کس کا سر ہے. کہا جاتے تمہارے حسین کا سر ہے. بیوی دیکھتی ہے، پہچان نہیں پاتی، کہتی میرے بابا کا سر ہے. اتنا زیادہ اس سر کو نیزے پر رکھا گیا اور نکالا گیا کہ اب یہ پہچان بھی نہیں پاتی. جب پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، بابا کا سر ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اپنی آگوش میں اپنے بابا کا سر لے لیتی ہے. کہتی ہے اے بابا تجھے خون میں غلطہ کس نے کیا. اے بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا. اے بابا تیرے محاسن کو خون سے کس نے خضاب کیا. اے بابا تیری بیٹی کو کس نے یتیم کیا. اے بابا ان بیویوں کے سر پہ چادر نہیں. اے بابا ان اسیر بیویوں کو کس کے حوالے کیا. یہ بابا، اے بابا، یہ کہتی ہوئی اپنے لبھائے مقدس
مقدس کو اپنے لبائے مبارک کو امام کے لبوں پر رکھ دیتی ہے اور اتنا گریہ کرتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس طرح سے بے ہوش ہوتی ہے کہ دوبارہ سکینہ کو ہوش نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدا ہماری اس کہی اس عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے امام علیہ السلام کی صحیح معنی معرفت میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے امام علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے گزاری، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جمع حاضر کی مادی اور معنوی حاجات کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کے شفا کامل اور عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جمع حاضر کی مرحومین اور تمام مومنین مومنات کی مرحومین کو کی مغفرت فرما۔ اے خدا اس جہاں میں جہاں جہاں مظلومین زندگی گزارے ان کی نصرت عطا فرما۔ اے خدا مراج اعظام خصوصاً حضرت ایت اللہ خامنئی اور حضرت ایت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے خدا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔